سے کچھ عطا فرماتا ہے، اس کی جھولی میں کچھ عنایت کر دیتا ہے، کچھ اپنی جیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہو تو پھر کس طرح مانگنا ہے؟ رب تو اولادوں سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ اس دنیا پہ سب سے زیادہ غریب لوگ کون ہیں؟ اس دنیا میں مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری نگاہوں میں وہ غریب ہیں جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس استعمال کے لیے سواری نہیں، وہ ہماری نظروں میں غریب ہوتے ہیں۔ جن کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہوتا، جن کے کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے نہیں ہوتے، ہماری نظروں میں وہ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں میرے غلام، ایسے غلاموں کو غریب نہیں کہنا، یہ غریب نہیں ہے۔ آقا پھر غریب کون ہے؟ فرمایا جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جو کعبے کا حج کرنے والا ہو، جو کثرت سے قرآن کی تلاوت، توجہ ہے میرے دوستوں کی، اگر سب بول دے سبحان اللہ، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، جو صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے والا ہو، جو صدقہ خیرات میں کثرت کرنے والا ہو، جو اتنا مجاہد ہو لیکن اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے ہو، حقوق اللہ کا پابند ہو لیکن حقوق العباد کا جو خیال نہ رکھتا ہو، وہ ایسا آدمی میری امت میں سب سے زیادہ غریب ہے۔ جو حقوق اللہ کا پابند ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، روزے بھی پابندی سے رکھتا ہے، حج بھی پابندی سے کرتا ہے، ہر معاملے میں پابند ہے، حقوق اللہ کا تو پابند ہے لیکن حقوق العباد کا حیا نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ہمسایوں کا خیال نہیں کرتا، کسی کی دھی بہن کی عزت نہیں کر سکتا، لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ہمسایوں کی عزتوں کا بھی چور ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ڈنڈی بھی مارتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لوگوں سے بے ایمانی بھی کرتا ہے۔ ایسا عبادت گزار جو حقوق اللہ کا پابند ہے، جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو حق لینے والے آئیں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری زمین کھائی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری عزت لوٹی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی۔ حق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن پڑھ دو، قرآن ذرا سبحان اللہ سارے مل کے بول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا پہ چھوٹی سے چھوٹی خیر کرے گا میرا رب اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے پانی پلایا ہے، میرا پانی پلایا ضائع ہو گیا، نہیں، تیرے پانی پلانے کی جزا ملے گی، تیرا راستہ بتانے کی جزا ملے گی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جزا ملے گی، ماں باپ کے لیے خرچ کرنے کی جزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی نہ بھول جانا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ یہ گنتی میں نہیں آئیں گے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے شر کی سزا ملے گی، چھوٹے سی چھوٹی نیکی پہ صحیح بات کر رہا ہوں سبحان اللہ اگر ماشاءاللہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا ملے گی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سزا ملے گی۔ نہ آپ کا گناہ حضرت گرامی ایسے جائے گا، نہ نیکی۔ اللہ اکبر، سخیوں کے سلطان حضرت سلطان العارفین جو بزرگوں کو ماننے والے ہیں ذرا سبحان اللہ اونچی فرما دیں ماشاءاللہ۔ سلطان العارفین فرما دے حسن دے کے روڑ لی ہوئی، حسن دے کے روڑ لی ہوئی، تیرے لیے تو خوشیاں تھی نا، رب نے جنت تیرے لیے بنائی، رب نے قرآن اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمایا، نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی، روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، رزق حلال میں میرے رب نے برکت عطا فرمائی۔ فرمایا حرام کھانے والوں کو عبادت میں لطف نہیں ملتا، حرام کھانے والوں کو زندگی میں سکون نہیں ملتا، حرام کھانے والے کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جو حرام کھاتا
کھاتا ہے نیند سکون سے نہیں آتی، جو حرام کھاتا ہے زندگی سکون میں نہیں گزرتی۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو رب کی دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ۔ جب پیٹ میں غذا پاک ہوگی، رزق پاک ہوگا، جو بھی عبادت کرو گے میرا رب عبادت میں لطف عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ ماشاءاللہ، جو بھی عبادت کرو گے میرا رب عبادت میں لطف عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آج عبادت میں لطف نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں کیوں نہیں مزہ آتا؟ کیونکہ ہماری غذا صحیح نہیں، ہماری غذا صحیح نہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اچھا جو میں بات سلطان العارفین کی کر رہا تھا اس میں یہ تھا، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں حسن دے کے رون لی ہوئی، حسن دے کے رون لی ہوئی، جس باپ کا چہرہ دیکھنے سے جنت کے دروازے دیکھنے کا ثواب ملنا تھا، اس باپ کی ہم نے عزت نہیں کی۔ جس ماں کا چہرہ دیکھنے سے اللہ نے حج مقبول کا ثواب دینا تھا، اس ماں کی عزت نہیں رہی۔ جس بہن کی عزت کرنے سے تیرے رزق میں برکت آنی تھی، وہ بہن رو رہی ہے۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ نبی کے غلاموں سوچو کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ ہم چل پڑے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں حسن دے کے روڑ لی ہوئی تینو دتا کسے دلاسا ہو۔ اللہ اکبر، تیرے لیے تو جنت تھی، تیرے لیے تو ماں باپ کی زیارت میں حج تھا، جنت کے دروازے دیکھنے کا مزہ تھا، ماں باپ کی خدمت میں تیری عزت تھی، تیرا مقام تھا، تیرا شان تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اگر آپ کو لطف آ رہا ہے تو سبحان اللہ فرما دیں، سبحان اللہ فرما دیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اردو کو مضبوط کر لیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ جو بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ عرض کرتے ہیں آقا جو ہم مال کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پیسے لے آتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہماری کمائی کا، ہمارے پیسے کا، ہمارے مال کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ ہمارے مال کا، ہماری کمائی کا، ہمارے پیسے کا، ہمارے کاروبار جو کر کے پیسے لے آتے ہیں اس پیسے کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ بیوی، دوست، یار، برادری، بھائی۔ فرمان نہیں وبالوالدین، تیری کمائی کا، تیرے مال کا، تیرے دولت کا، تیری تنخواہ کا سب سے پہلا حق تیرے والدین کا ہے، سب سے پہلا حق تیرے والدین کا ہے۔ والدین پر خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، والدین پر خرچ کرنے والا کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ خدا کی قسم آج بھی دیکھ لیں، جس بھائی کے حصے میں والدین ہوتے ہیں میرا رب وقت بھی اسی کو زیادہ لگاتا ہے، وقت پیسہ بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، عزت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے، آنے جانے والے مہمان برادری بھی اس کے گھر آتی ہے جس کے گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، جس کے گھر میں ماں باپ رہتے ہیں۔ اچھا سلطان العارفین فرماتے ہیں حسن دے کے رون لی ہوئی، خوشیاں ضائع کر کے رون خرید کر لی، رون خرید کی تھی، حسن دے کے رون لی ہوئی۔ جنت کا مالک تھا، دوزخ کے رستے پر چل پڑا، تیرے لیے حلال میں برکت تھی، حرام کے پیچھے چل پڑا۔ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ توجہ کرنا، اسرائی محفل ہے۔ حسن دے کے روڑ لی ہوئی تینو دتا کسے دلاسا ہو، عمر بندے دی انج ویہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی وچ کسیٹن پرت نسل کے پاسا ہو، مالک تین تو لیکھا منگسی باہو۔ بے شک یہ نہ سوچیں کہ اب دنیا کے حساب کتاب ہو گئے ہیں، ان عدالتوں کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے، ان حسابوں کے بعد ایک اور حساب بھی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اس عدالت کے بعد اور بھی عدالت
لعنت لگنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا بات عرض کروں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا میرے کریم نبی، سبحان اللہ، میرے کریم نبی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اس غلام کو غریب نہ کہو، جو میرا غلام جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس گھر نہیں، وہ غریب نہیں ہوتا۔ آقا پھر غریب کون ہے؟ فرما جو نماز کا پابند ہے، جو روزے کا پابند ہے، جو حقوق اللہ کی پابندی تو کرتا ہے لیکن حقوق العباد کا حیا نہیں کرتا۔ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، لوگوں کا حق بھی کھاتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، لوگوں کا حق بھی کھاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا وقت ہوگا، لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری عزت لوٹی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا پیسہ کھایا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا گھر کھایا، میرا سر کھایا۔ رب فرمائے گا فرشتوں جو میرا حق ادا کرتا رہا، یہ نمازیں پڑھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، اس کے وہ روزوں والی عبادتیں، وہ نمازوں والی عبادتیں ان حقداروں کے حوالے کر دی جائے۔ حضرات محترم، جن کا حق کھایا تھا وہ اس کی نمازیں بھی لے گئے، اس کے حج بھی لے گئے، اس کی زکاتیں بھی لے گئے، اس کے سجدے بھی لے گئے، حتیٰ کہ حق لینے والے باقی ہیں، اعمال ختم ہو گئے۔ حق لینے والے باقی ہیں، حق لینے والے ابھی باقی ہیں، اعمال ختم ہو گئے، وہ نمازیں ختم ہو گئی، سارے ثواب ختم ہو گئے۔ حقدار کہتے ہیں یا اللہ میں نے بھی حق لینا ہے، میں نے بھی اپنا بدلہ لینا ہے، اس نے زیادتی کی تھی۔ آواز ہے کہ فرشتوں ایسا کرو کہ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس پہ ڈال دو، اس کو جہنم میں دھکیل دو، اور جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس پہ ڈال دو، ان کی بخشش کا اعلان کر دو۔ لوگوں وہ غریب ہے، فرما جس نے غریب دیکھنا ہو میری امت کا وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ پوری زندگی جس نے عبادتیں کی جنت پھر بھی نہیں گیا، پوری زندگی جس نے صدقہ کیا خیرات کی جنت نصیب نہیں ہوئی۔ میری امت کا وہ سب سے بڑا امیر ہے جس کے ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، وہ میری امت کا امیر ہے، وہ میری امت کا امیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عاشقان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا کئی بھائی نعرے کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمیں نظر لگتی ہے۔ اگر نعروں میں جواب دینے یا ذکر کرنے سے نظر لگتی تو مولوی سارے مر گئے ہوتے۔ حقیقت ہے جب مولوی نہیں مرتے تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ سارے باری باری اپنی آخری منزل پر سفر کریں گے۔ جو میرے بھائی کی والدہ کے سال ثواب کے لیے ذرا سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت۔ ٹھیک ہے بولا بیٹا جو سرائکی دے آوان دے دے سرائکی دے آوان نا ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ چلو جنہ کو سرائکی سمجھ آندی ہو بولو ذرا سبحان اللہ۔ نہیں گزارا کیتی بیٹا ہم اردو دے کابو ماشاءاللہ کابو کیتی بیٹا ہمیں کتیں کوئی ایسی جگہ آویں دیئے جتے انہاں کو سرائکی سمجھ نہیں آندی سبحان اللہ، وہ بھی نہیں بولے دے تے چاس میں کو بھی نہیں آندی سبحان اللہ تو گئے۔ ہون جڑیاں میں ایتا پڑھیں نا، میں مقام والدین تے آونا چاہنا، ایتا دا ترجمہ ہی تفسیر تے آونا چاہنا، سارے ذرا مٹھی آواز سن کے ذرا سبحان اللہ بولو۔ اللہ پاک سلامت رکھے میرے پیارے نبی دے غلاموں۔ پہلی ایت کریمہ دوجا سپارہ، خالق کے کائنات مالک لم یزل۔ اللہ رب العالمین فرمائے ایمان والو اپنے صبر تے اپنی نمازاں کو مدد حاصل کرو۔ آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جٹ مشکل گھڑیاں میں اوکھے وقت آویں مشکل گھڑیاں میں آمن استعینو بالصبر والصلاۃ، اپنے صبر کو مدد لوائے، اپنی نمازاں کو بھی مدد لوائے۔ نماز تے صبر دا دامن نہ چھڑائے، نماز تے بھی قائم
رہے صبر تے بھی قائم رہے اے دو گالی سن لاؤ کہ صبر کیا ہے نماز کیا ہے صبر جنت خزانے وچوں خزانہ ہے صابر دیاں دعائیں قبول نے صبر کرن والا حضرت گرامی قدر رب دے قریب ہوندا ہے صبر کرن والے کو میرا رب اجر بے حساب عطا فرمائے صبر کرن والے کو میرا رب اجر بے حساب عطا فرمائے حضرات محترم توجہ کرنا صبر جنت خزانہ وچوں خزانہ ہے جتھے دولت دی طاقت مکویندی ہے تعلق دی طاقت مکویندی ہے کرسی دی طاقت مکویندی ہے تعلق دی طاقت مکویندی ہے تو صبر دی طاقت شروع ہوویندی ہے تو صبر دی طاقت شروع ہوویندی ہے صبر ایک ایسی چیز ہے سارے بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں ظالم مظلوم تے ظلم کرے ظالم مظلوم تے ظلم کرے اگر مظلوم پھر نہ سکے وہ ایک جملہ لیندا تے جا میرا صبر ہی جا میرا صبر ہی خدا دی قسم دولت اتنا کم نہیں کرے دیاں جتنا کم تیرا صبر کر ویندا ہے صبر جنہیں دے پلے ہوندے خود رب ہونائی دے رلے ہوندا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرمائے ان اللہ ما صابرین رب فرمائے میں رب بھی صبر کرنا لے دینالا سبحان اللہ میں رب صابرین دینالا میں رب صبر کرنا لے دینالا میں صابرین دینالا میرے نبی دے غلاموں ایک نکتہ سنو ول میں اگلی آیت آواں اس صبر تے نماز کیا ہے نماز میرے رب دی عبادت ہے نماز میرے رب دا حکم ہے نمازی دے چہرے تے نور ہے نمازی دے رزق وچ برکت ہے نمازی دی اولاد نیک ہوندی ہے جڑا نماز فجر پڑھدا ہے میرا رب چہرے تے نور پا دیندا ہے جڑا نماز ظہر پڑھدا ہے آون والا رزق تھوڑا ہوے رب برکت زیادتی عطا فرمیندا ہے جڑا نماز عصر پڑھے اللہ جسم دی طاقت برقرار رکھدا ہے جڑا نماز مغرب پڑھے میرا رب اولاداں کو فرما بردار بنا دیندا ہے جڑا بندہ نماز عشاء پڑھدا ہے میرا رب رات عبادت عطا فرما دیندا ہے اللہ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جنت انسانوں کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور جتنے سپنڈال کے اندر موجود ہیں ہر بندے دا اپنا اپنا پیشہ ہے کوئی نوکری پیشہ ہے کوئی کھیتی باڑی والا کوئی دکاندار کوئی ڈرائیور کوئی گڈی چلاون والا کوئی کپڑے سیون والا کوئی دکاندار ہے ہر بندے دا اپنا اپنا پیشہ ہے لیکن اللہ دا قرآن اعلان توجہ ہے میرے بھائیوں دی اللہ دا قرآن اعلان فرمیندے میں جنت انسانہ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا انسان دیا ذمہواریاں بڑیاں گھر دے اخراجات بھی چلاونے برادریاں چ بھی پہنچنا ہے اولاداں دی دیکھ بھال بھی کرنی گھر دے اخراجات بھی نے میرے نبی فرمایا میرے رب نے پیدا عبادت واسطے کیتا ہے جملہ بڑا پیارا اگر سریکی سمجھ نہ آوے تو میں اردو سمجھا دے سا اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جنت انسانہ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اللہ جے تو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہی باقی مصروفیات فرمایا نہیں آمنہ دلال فرمایا صبح پڑھ ظہر تک نوکری اپنی کر دکانداری اپنی کر کھیتی باڑی اپنی کر جانوراں اپنے دا خیال کر لیکن فجر پڑھ کے ظہر دی سوچ لے جتم ظہر پڑھ سے فجر تو ظہر تک تیرا عبادت لکھا وے سی لیکن خیال کری اگر دکاندار ہیں تو ڈنڈی نہ ماری کھیتی باڑا ہیں تو کسے دا پانی نہ لوڑی کھا پٹا کرنا لئی تو کسے دے پٹھے چوری نہ کٹی کسے پاگر جانور رکھنا لئی تو دے جو پانی نہ ملاوی اللہ اکبر فجر پڑھ کے زور دی نماز تک جو کاروبار دکانداری ہے اگر صحیح کریں دا پہ دکانداری عبادت نوکری ہے نوکری تے بیٹھے تیری نوکری عبادت کھیتی باڑی تے کھیتی باڑی کریں دا وقت تیرا پانی لاونا عبادت تیرا دیکھ بھال کرنا عبادت جانور کھڑنا عبادت ظہر پڑھ کے اثر دی سوچی ہے ظہر تلا اثر تک دکانداری اپنی چلا نوکری اپنی کر رزق اپنا کبا ظہر تو اثر تک تیرا رزق کماونا عبادت دکان تے کھڑنا عبادت گڈی چلاونا عبادت خدا دی قسم اثر پڑھ کے مغرب دی سوچ مغرب پڑھ کے عشاء دی سوچ عشاء پڑھ کے فجر سوچ کے سو جا خدا دی قسم تیرے 24 گھنٹے کاروبار ہی نال چلتا رہے سی نمازیں ہی چلدیاں رہے سی رب 24 گھنٹے عبادت عطا فرمانے سے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت
اچھا جے کو اپنے رانا ہون تے ملک چودھری خان ہون تے ناز کہنی تے نبی دے غلامی تے ناز ہے سارے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ سارے آقا دے غلام ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور سمجھ آگیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا تو 5 نمازاں دی نیت کر 5 نمازاں دی نیت کر کاروبار اپنا کرے سے عشاء پڑھ کے سم گئے پوری رات ستا رہ گئے صبح جو نماز واسطے اٹھے رب فرمائے دے فرشتوں اپنے بستر تیران کیتے سی لیکن میں رب حکم نے نہیں دی پوری رات عبادت شمار کر دے سبحان اللہ پوری رات دی عبادت شمار کر دے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں بس نقطے سنو وقت پتہ نہیں میرا ٹائم کوئی مقرر نہیں کیتا گیا اللہ اکبر فرما صبر ایمان دا حصہ صبر جنت خزانے چو خزانہ نماز اللہ دا حکم ہے لیکن توجہ کرنا اس سے نماز دے وچ میں مقام والدین تے آوے سا نماز حکم خدا دا ہے اللہ فرمائے قائم کرو رکوع کرو نماز کو قائم کرو نماز پیارا تحفہ نماز حکم خدا دا بڑا پیارا جملہ ذرا سبحان اللہ بولو بے قبیلہ تبازی بولو ندا سبحان اللہ حضرات کی نامی حکم خدا دا ہے انسان نے مسجد سبھی کر جو آواز سنی اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اس وقت کی بارگاہ جو سر سن کے تو اٹھئی نیت وضو دی کی تئی ہاتھ جو دھوتے نہیں ہتھاں دے گناہ معاف کلی کی تئی منہ دے گناہ معاف چہرہ دھوتے چہرہ گناہ مت پاک مسا کی تئی گردن پاک پیر دھوتے نہیں پیر گناہ مت پاک ایک پاک تھی کہ جب مسجد والے پاسے ٹورے جملہ بڑا پیارا ہے مسجد والے پاسے ٹورے آکے منہ کی تے کعبے وال ہاتھ چینی ہاتھ چاوڑ دا مقصد کیا ہے جس ٹائم کسے گناہگار دے پچھو چور دے پچھو ڈکیت دے پچھو پولیس بھج دیئے جس ٹائم کو پتہ چل دے بس ہون میں مر گیا ہون میں ہتھے آوے سا ہون میں گرفتار ہوئے سا ہون میں نہیں بچ سکدا او وال کیا کریں دے ہاری مان کے ہاتھ چاہ لیں دے آدھے بس ہر گیا بس گرفتاری نمڑ واسطے تیارا بڑے بڑے گناہ کیتے سے جرم کیتے سے جب تم وضو کر کے مسجد پہنچے ہیں ارکتی مولا گناہ گار ڈاٹا ہاں نافرمان ڈاٹا ہاں بڑے گناہ کر بیٹھا پر مولا ہر گیا بس مولا ہر گیا تیری بارگاہ جا گیا میرا آونا قبول فرما لے میرا آونا قبول فرما لے میرا آونا قبول فرما لے توجہ کرنا میرے نبی دے غلاموں اچھا میں جتم نیت کی تیسی نماز دی اللہ اکبر نیت نماز دی کی تیسی سنا پڑی سی جملہ سوڑے انشاءاللہ لطفہ ذرا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ایک قریبال بولو اللہ اکبر نیت نماز دی کی تیسی سنا پڑی سی میرے رب دی حمد و سنا کی تیسی رب دی حمد و سنا کر کے والفاتحہ پڑی سی اے جڑی فاتحہ ہے نا فاتحہ دے الحمد شریف کو اے اتی خدا دی ہے اتی خدا دی مخلوق دی ہے مقصد کیا ہے اتی صورت خدا دی حمد و سنا ہے اور اتی فاتحہ ہے جو رب نے دعا سکھائی ہے اتی فاتحہ حمد ہے اتی دعا ہے جتم بندہ رب دی حمد کرے دے والمنگ دے دعا اہدنا الصراط اللہ سیدھے رستے تے چلا اہدنا الصراط المستقیم اللہ صراط مستقیم تے چلا صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوگاں والے رستے تے چلا جنہاں تے تیرے انعام ہونے انعام یافتہ لوگاں دے نقش قدم تے چلا نیک لوگاں دے نقش قدم تے چلا ان نیک لوگ کون ہیں اے قرآن کو پوچھ کے رسی چلا انعمت الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے لوگوں اے 4 گروہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمائے پہلا ہے نبیوں دا توجہ سبحان اللہ بولو پہلا ہے نبیوں دا دوسرا ہے صدیقین دا تیسرا ہے شہداء دا چوتھا ہے صالحین دا فرمائے انہاں دے نقش قدم تے چل پو رب تک منزل مقصود تک پہنچا دے سی سارے بولو نا ذرا سبحان اللہ انہاں دے نقش قدم تے چل پو اچھا میں موضوع والا ہوں موضوع اتی نماز فاتحہ دے اندر رب دی حمد و ثنا ہے اتی فاتحہ دے اندر دعا ہے وال بندہ سورت پڑھ دے توجہ میرے دیر وال سورت فاتحہ پڑھ دے فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے رکوع کرے دے سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ. حضرات کرام المختصر کرا التحیات وچ بیٹھے محمد دی ذات تے درود پڑھے سی, سلام پڑھے سی, بہ گئے والدرود پاک پڑھے سی محمد تے محمد دی آل تے, ابراہیم تے ابراہیم دی آل تے. جٹم درود پڑھیندا ہے رب دا در رحمت جوش چاندا ہے. والرب العالمین نے عبادت کرا کے سجدے کرا کے التحیات پڑھا کے نعرہ تکبیر, ٹھیک ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اے بھائی نے میں کو سٹاپ دسے وے کیکٹ تے مانیے سٹاپ کرتے ہیں. ہاں اوتھے با میں تو کو نہیں دسے دا ٹائم تھوڑا جیا رہ گیا. سبحان اللہ بولو, میں گل کراں. ہاں بندہ بعد حوصلے وچ بیٹھا ہوندے نا او کہدی یار اتنا ٹائم باقی باونا پوسی نہیں جو دسے دا ذکر چا پہ وقت گزر ویسی. یقین کرے مومن ذکر چ میں خوش باندے جے مچھی پانی خوش رہندی تے منافق کیویں تڑپ دے جے مچھی پانی تو بغیر تڑپ دی. سارے مومن بیٹھے ہو جے کو ذکر چ لطف آندا پہ سبحان اللہ بولو. کئی سر ہلاون تے گزارا کر چھوڑے نے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اچھا میرے نبی دے غلاموں میں گل پیار کرے نا قیام کیتے سی, رکوع کیتے سی, سجدے کیتے سی, التحیات وچ بیٹھے ساری عبادت مکمل کر کے ہن نماز تو فارغ ہون تے آ گئے, التحیات وچ آ گئے, التحیات مکمل کر کی سی. ہن نماز دی قبولیت دا وقت سلام پھیرن دا ویلا آ گئے. اللہ فرمائے ہوں مانگ لائے میرا حکم منن والے آمن والے مانگ کیا مانگ دیں اج رب جانلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اج میرا پروردگار میں کوئی نماز دا پابند رکھ, میریاں کچھ اولاداں کوئی نماز دا پابند رکھ. اللہ میریاں دعائیں قبول فرما. رب یا فرمائے اللہ میری